الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية خالقه قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو ما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پیار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین ذی وقار، ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے۔ جمعے کا دن ہے۔ آیا ربیع الاول کا مہینہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ نبی علیہ السلام کی ذات کے پیدائش کا دن بھی ہے، یعنی آپ کے پیدائش کا مہینہ بھی ہے اور آپ کے وفات کا بھی مہینہ ہے۔ اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ دنیا میں تشریف بھی لائے، اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ یہ مہینہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ اور نبی علیہ السلام کی ذات دنیا میں جو آئی، کیا پیغام لے کر آئی اور کیا مقصد لے کر آئی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جتنے انبیاء آئے، سارے نبیوں کو اللہ رب العزت نے ان کی قوموں کی طرف بھیجا تھا۔ نبی علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے، ہر نبی اپنی قوم کے لیے آیا تھا اور اپنی قوم کو خطاب کر کے اللہ کا پیغام دے رہا تھا۔ جتنے بھی انبیاء گزرے، ہر نبی نے اپنی قوم سے خطاب کیا، خطاب کر کے کہا کہ میں اللہ کا قاصد ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور میں تمہارے رشد و ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ اس پر قرآن گواہ بھی ہے۔
لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره۔ جو نبی آتا رہا اپنی قوم سے خطاب کرتا رہا، اپنی قوم کو سمجھاتا رہا، اللہ کی وحدانیت سمجھاتا رہا، اللہ کا پیغام بتاتا رہا، اور جو شریعت اس وقت کے نبی کو ملی تھی وہ شریعت اپنی قوم کو بتاتا رہا۔ اے میری قوم، اس طریقے سے عبادت کرو، اللہ کے سامنے کل کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، جیسے میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس طرح مان لو، تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور قوم میں سے جو مانتا رہا اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا، اور ان کی قوموں میں سے جس نے نہ مانا اللہ نے دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ نبی علیہ السلام آخر میں تشریف لا رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے لاڈلے، میں نے آپ کو صرف ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، میں نے پوری دنیا کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جو آپ کی بات مانے گا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا، جو آپ کی بات کا انکار کرے گا ہم دنیا بھی اس کی تباہ کر دیں گے اور آخرت بھی تباہ و برباد کر دیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ حشر کی آیت نمبر 7 میں کی تلاوت کی ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب، لا زوال کتاب، فرمایا اے دنیا میں رہنے والوں، یہ کتاب تمہارے رشد و ہدایت کے لیے ہے، یعنی اس کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں اس واقعات کو پڑھ کر تو اپنی دنیا بھی بہتر کر سکتے ہو، آخرت بھی بہتر کر سکتے ہو۔ اگر تم نے واقعات کو صرف اور صرف فقط قصے اور کہانی تک رکھ دیا، یاد رکھنا پچھلی بھی قومیں آئی تھی، انہوں نے بھی اپنی کتاب کا مذاق اڑایا تھا، وہ تباہ و برباد ہوگی۔ یاد رکھنا تم ایسا نہ کرنا ورنہ تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی ذات کو بطور قاصد بنا کر بھیجا ہے، بطور قاصد بنا کر بھیجا ہے، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نبی کی مان لو، جو اس نبی کی مانے گا اس کی دنیا بھی بہتر کر دیں گے اور آخرت بھی بہتر کر دیں گے۔ بات یہ چلی تھی کیا ربیع الاول کا مہینہ ہی صرف نبی علیہ السلام کو یاد کرنے کا ہے؟ بات یہ چل رہی تھی کہ صرف اور صرف ربیع الاول کے اندر چند دنوں میں نبی علیہ السلام کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا میرے نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جس کے سینے کے اندر یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ میرے نبی سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آیا یہ محبت ہم صرف سال کے ایک مہینے میں یعنی ربیع الاول میں، یا ربیع الاول کے چند دنوں میں یعنی 3 ربیع الاول کو، 8 ربیع الاول کو،
9 रबीउल अव्वल को या 12 रबीउल अव्वल को कि सिर्फ हम नबी अलैहिस्सलाम को याद करेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत का तकाजा उसका हक अदा हो जाएगा? ना बाबा, ऐसा कुछ भी, ऐसा नहीं। अगर ईसाई ऐसा करे समझ में आती है, अगर ईसाई ऐसा करे समझ में आती है। आप कहोगे ये कैसे कह दिया? मैं दलाइल बताऊं। मिसाल के तौर पर ईसाई अगर ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन मनाते हैं समझ में आती है। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई। अब ईसाइयों को क्या पता शादी कैसे करनी है, क्योंकि नबी की शादी नहीं हुई। ईसाई अगर ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन मनाए समझ में आती है। क्यों? उनके पास शरीयत में यह चीज ही नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जब शादी नहीं हुई उनकी औलाद नहीं। जब उनकी औलाद नहीं तो औलाद के साथ सुलूक कैसा? कहां से निकालें ये तरीका? अगर ईसाई पैदाइश का दिन मनाए समझ में आती है। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई। जब शादी नहीं हुई बीवियों के साथ सलूक। इसी तरह ईसाई अगर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मनाए समझ में आती है। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे, ईसा अलैहिस्सलाम के चाचा नहीं थे, ईसा अलैहिस्सलाम की फूफियां नहीं थी, और नबी अलैहिस्सलाम की फूफियां भी हैं, चाचे भी हैं, दादा भी हैं। यानी मेरे कहने का मकसद यह है कि अगर ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मनाए समझ में आ जाती है कि उनके पास शरीयत नहीं है, शरीयत नहीं है। और हम मनाए तो हमें अफसोस होता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ 12 महीनों के अंदर 1 महीने का इंतखाब करना, यानी रबीउल अव्वल के महीने का इंतखाब करना, फिर रबीउल अव्वल में चंद दिनों का इंतखाब कर देना, क्या आया नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा? ना बाबा, ऐसा नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की जात हर लम्हा हर वक्त 12 महीने, फिर महीने के 30 दिन, फिर 30 दिन के अंदर यानी दिन के अंदर 24 घंटे नबी अलैहिस्सलाम याद करने वाली चीज है। सर्दी है तो फिर भी नबी अलैहिस्सलाम की याद के बगैर सर्दी नहीं गुजर सकती। गर्मी है तो गर्मी नबी अलैहिस्सलाम की याद के बगैर नहीं गुजर सकती। सफर है फिर भी नबी अलैहिस्सलाम की याद के बगैर नहीं गुजर सकता। मुकीम है फिर भी नबी अलैहिस्सलाम की याद के बगैर नहीं गुजर सकता। सेहतमंद है फिर भी नबी अलैहिस्सलाम की याद के बगैर नहीं गुजर सकता। बीमार है तो फिर भी नबी अलैहिस्सलाम की याद के बगैर नहीं गुजर सकता। जवानी है तो नबी अलैहिस्सलाम की याद के बगैर नहीं गुजर सकता। बुढ़ापा है तो नबी अलैहिस्सलाम की याद के बगैर नहीं गुजर सकता। यानी हर लम्हा, सुबह है तो फिर भी नबी अलैहिस्सलाम को याद करना पड़ेगा। दोपहर है, नबी अलैहिस्सलाम को याद किए बगैर ये दोपहर नहीं गुजर सकती, ये दोपहर कामयाब नहीं हो सकती। रात है तो नबी अलैहिस्सलाम को याद किए बगैर ये रात कामयाब नहीं हो सकती। लिबास का पहनना है, लिबास का उतारना है, रिश्तेदार की तरफ जाना है, रिश्तेदार से आना है, खुशी है, गमी है, दुख है, सुख है, बीमारी है, राहत है, गरीबी है, अमालदारी है। जो लम्हा है, एक लम्हा ऐसा नहीं जो नबी अलैहिस्सलाम की याद के बगैर गुजर जाए। बुलंदियों पे चढ़ रहा है, बस्तियों की तरफ आ रहा है, मसनद में बैठा है, गदागर है, हर लम्हा नबी अलैहिस्सलाम के याद के बगैर नहीं गुजर सकता। दलाइल दूंगा इस पे।
یہ تو تمہید بیان کر رہا ہے۔ تنگی کے حالات ہو، خوشی کے حالات ہو، جوانی کے حالات ہو، بڑھاپے کے حالات ہو، خوف کے حالات ہو، جو مرضی ہو، جیسے مرضی ہو، نبی علیہ السلام کو یاد کیے بغیر وہ لمحات برکت والے نہیں بن سکتے۔ سبحان اللہ۔ لباس پہنتے ہوئے جب تک نبی علیہ السلام کی سنتوں کی معلومات نہیں ہوگی، یہ لباس ثواب کا سبب نہیں بن سکتا۔ لباس اتارتے ہوئے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو یہ لباس اتارنا بھی خیر و برکت کا سبب نہ بنے گا۔ پانی پی رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتیں اجاگر کرنی پڑے گی۔ کھانا کھا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتیں اجاگر کرنی پڑے گی۔ راستے میں چل رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت کی پھر ضرورت۔ مسکرا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی ضرورت۔ مال جمع ہو گیا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی ضرورت۔ مال خرچ کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی ضرورت۔ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی ضرورت۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوکی ہے، میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی ضرورت۔ بلندیوں پہ چڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی ضرورت۔ پرستیوں پہ آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی ضرورت۔ اگر عہدہ سونپ دیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی ضرورت۔ سردی ہے، سردی کے اپنے مسائل ہیں، سردی کے اپنے مسائل ہیں۔ نماز کس ٹائم پڑھنی ہے، کس ٹائم نہیں۔ گرمیوں کے اندر نماز کے اوقات اور سردیوں کے اندر نماز کے اوقات اور سفر کے اندر نماز کا طریقہ اور مقیم کے اندر نماز کا طریقہ اور بیمار ہے تو نماز کا طریقہ اور صحت مند ہے تو نماز کا طریقہ اور یہ سارے طریقے نبی کے طریقے جب معلوم ہوں گے تو بیماری والی نماز ادا کرنا آسان معلوم ہوا۔ نبی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جو صبح کو بھی یاد آتی ہے۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھنے کے ساتھ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جو ہر لمحہ ہمیں یاد کرتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے نبی علیہ السلام کی ذات کو ہر لمحہ یاد کرے۔ صبح اٹھتے ہوئے صبح کی سنتیں ہیں، یہ سنتیں بتانے والا کون ہے؟ امام الانبیاء ہے۔ سلسلہ حدیث میں آتا ہے جب تم صبح اٹھ جاؤ سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو مل لیا کرو۔ اپنی آنکھوں کو مل لیا کرو اور یہ دعا پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیک النشور۔ کون سا لمحہ ہے سوتے ہوئے نبی کی تعلیمات کی ضرورت، خوشیوں میں نبی کی تعلیمات کی ضرورت، غموں میں نبی کی تعلیمات کی ضرورت، رشتہ داروں کی طرف جاتے ہوئے نبی کی تعلیمات کی ضرورت، بچوں کی تربیت میں نبی کی تعلیمات کی ضرورت۔ معلوم ہوا نبی کی ذات وہ ذات ہے جو ہر لمحہ یاد کرنے والی ہے۔ اس لیے تو قرآن نے کیا کہا؟ سورۃ الحشر ہے، سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 7 ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو چیز اللہ کا نبی تمہیں دے دے اس کو لے لیا کرو، جس چیز سے تمہارا نبی تمہیں روک دے اس سے رک جانا ہے۔ کماتے ہوئے نبی کی تعلیمات سامنے رکھنی ہے کہ آیا یہ کمانے کا طریقہ ٹھیک ہے یا غلط، یہ نوکری جائز ہے ناجائز۔ نوکری کرنے سے پہلے نبی کی تعلیمات کا مطالعہ کرو، یہ نوکری جائز ہے ناجائز۔ اگر جائز ہے پھر جائز نوکری کو کرنے کا طریقہ پھر بھی نبی کی تعلیمات کی ضرورت۔ سبحان اللہ۔ کون سا ایسا لمحہ ہے
بیت الخلا ہو یا بیت اللہ ہو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ پورا جسم نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں ڈھلے گا تو یہ کامیاب ہوگا، ورنہ بہت مشکل ہے بابا۔ اللہ نے کان دیے، اس کانوں سے کیا سننا ہے، اس کانوں سے کیا نہیں سننا، نبی کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا، نبی کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ رب نے ہاتھ دیے ہیں، یہ ہاتھ کہاں استعمال کرنے ہیں، نبی کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ رب نے پیر دیے ہیں، یہ پیر کہاں استعمال کرنے ہیں، نبی کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ اللہ نے دل و دماغ دیا ہے، اس دل و دماغ کو کیسے استعمال کرنا ہے، نبی کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ پیسہ جمع ہو گیا، پیسہ جمع ہو گیا، ٹکا جمع ہو گیا، اس پیسے ٹکے کو خرچ کیسے کرنا ہے، جمع کیسے کرنا ہے، کسی کو دینا ہے تو نیت کیا کرنی ہے، نبی کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر آ رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کی ضرورت، گھر سے باہر جا رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کی ضرورت، مسجد میں آ رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کی ضرورت، مسجد سے باہر جا رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کی ضرورت۔ کون سا ایسا لمحہ ہے، کون سا ایسا عز ہے جو اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر چل سکے؟ حدیث میں آتا ہے جب تم بلندیوں کی طرف چڑھو لفظ اللہ اکبر کہہ دیا کرو۔ یہ اللہ اکبر کس نے سکھایا؟ امام الانبیاء نے سکھایا۔ بستی کی طرف اترتے ہوئے سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ یہ سبحان اللہ کس نے سکھائی؟ امام الانبیاء نے سکھائی۔ جب درمیانہ راستہ ہو لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ یہ تعلیم کس نے سکھائی؟ امام الانبیاء نے سکھائی۔ جب تم سواری پہ سوار ہونے لگو پاؤں سیدھا پاؤں رکھتے ہوئے بسم اللہ کہہ دیا کرو، پھر یہ دعا پڑھ لیا کرو، پھر یہ دعا پڑھ لیا کرو، پھر یہ دعا پڑھ لیا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پھر لفظ الحمدللہ کہہ دیا کرو۔ یہ سواری جتنے قدم اٹھا رہی ہے ایک ایک قدم پہ تمہیں نیکی مل رہی ہے۔ یہ تعلیمات کس نے دی؟ امام الانبیاء نے دی۔ کون سا ایسا لمحہ ہے میرے مسلمان بھائی تو نبی کو چھوڑ دے، صرف 12 مہینے میں 1 مہینہ نبی کو یاد کر، پھر 1 مہینے کے اندر چند دن نبی کو یاد کر، نا 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 ایسا کچھ بھی نہیں۔ امام الانبیاء کی دعاؤں کو اٹھائیں، ذرا حدیثوں تو پڑھ کے دیکھیں، ذرا حدیثوں کو پرکھ کے دیکھو، اوراق کو پرکھ کے دیکھو، ذرا اوراق کو پرکھ کے دیکھو، ذرا اوراق کو پرکھ کے دیکھو۔ نبی علیہ السلام کی ایک دعا تو بتا دو جو اپنی ذات کے لیے ہو۔ ساری دعائیں امت کے لیے تھی، ساری دعائیں امت کے لیے تھی۔ یا اللہ میری امت کو تنہا نہ چھوڑ دینا، یا اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا۔ جاتے جاتے میری آپ کی فکر، زندگی میں میری آپ کی فکر، ہر سختی میں میری آپ کی فکر، ہر خوشی میں مجھے آپ کو یاد کیا۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے 13 گھنٹے کھڑے ہو کر پاؤں پر قبلہ رو ہو کر میرے اور آپ کے لیے دعائیں کی عرفات کے میدان میں۔ آج یہ امت، آج یہ نبی کی امت نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار صرف اور صرف 12 مہینوں میں 1 مہینے کا انتخاب کرتی ہے، پھر 1 مہینے کے اندر چند دنوں کا انتخاب کرتی ہے۔
نا 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 بابا، ہم نے ہر قدم اٹھاتے ہوئے نبی کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہے، ہر قدم رکھتے ہوئے نبی کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہے۔ سانس اندر جا رہا ہے، نبی کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہے، سانس آ رہا ہے، نبی کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہے۔ معلوم ہوا نبی کی ذات وہ ذات ہے جو ہر لمحہ ہر گھڑی یاد کرنے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سا نبی، کون سا نبی، اللہ اللہ، نبی کی شان میں کیا بیان کروں، قرآن بڑا پڑا ہے، قرآن کو اٹھا، میرے نبی کے مکے کا ذکر قرآن میں، میرے نبی کے مدینے کا ذکر قرآن میں، میرے نبی کے معراج کا ذکر قرآن میں، میرے نبی کا ذکر قرآن میں، میرے نبی کے زلفوں کا ذکر قرآن میں، میرے نبی کے دانتوں کا ذکر قرآن میں، میرے نبی کے ہاتھ کا ذکر قرآن میں، میرے نبی کے حسن کا ذکر قرآن میں، میرے نبی کا سفر قرآن میں، میرے نبی کے غصے کا ذکر قرآن میں، میرے نبی کے جنگ کا ذکر قرآن میں، میرے نبی کے ساتھیوں کا ذکر قرآن میں، میرے نبی کی بیویوں کا ذکر قرآن میں۔ اٹھا تو ذرا صحیح، نبی علیہ السلام کی شان، فرمایا اس کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں سب درختوں کو قلم بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کائنات کے اندر جتنا سمندر ہے سارے سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی تعریف لکھنا شروع کر دے، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، نبی علیہ السلام کی تعریف نہ ختم ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ ناکام رہیں گے، ناکام رہیں گے، ناکام رہیں گے۔ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو سینے کے ساتھ لگایا، نبی کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، نبی علیہ السلام کی باتوں کو مانا، ذرا قرآن کے اندر ان کے ڈنکے کیسے مچتے ہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نبی تو نبی کے ساتھ جو ملے وہ بھی اعلیٰ۔ آج ہم نے نبی علیہ السلام کو کتنا ناراض کر دیا۔ خوشیوں میں یہود و نصارہ کے طرز و طریقے کو ہم نے زندہ کیا، خوشیوں میں نبی کے طریقے کو پامال کر دیا، غموں میں یہود و نصارہ کے طریقے کو زندہ کیا، محمد الرسول اللہ کے طریقے کو پامال کر دیا۔ باپ بیٹے کی شادی میں نبی علیہ السلام کے طور و طریقے کو پامال کر دیا، یہود و نصارہ کے طرز طریقے کو زندہ کر دیا۔ یہ کون سی نبی سے محبت ہے؟ یہ تو بات وہی ہوگی نا، باپ بیٹے کو کہتا ہے نا بیٹا پانی لے آ، بیٹا پانی لے آ، وہ آگے سے کچھ نہیں کہتا، خاموش ہے، نہ نہیں کرتا، خاموش ہے، بیٹا پانی لے آ، خاموش ہے، بیٹا پانی لے آ، خاموش ہے، اور باپ خود جا کے پانی لے لے، یہ بیٹا فرمانبردار ہے، نافرمان ہے، اس نے تو کچھ کہا تو نہیں، آگے سے جواب نہیں دیا، منہ نہیں چلایا، یہ تو نہیں کہا میں نہیں کرتا ہوں، یہ تو نہیں کہا آپ پہ لے لو، کچھ کہا، خاموش رہا۔ پھر بھی آپ نے کیا کہا؟ نافرمان ہے۔ کیا کہا؟ نبی علیہ السلام نے کیا کچھ ہمیں نہیں کہا، ہم نے نبی کی کوئی بات نہ مانی، پھر بھی کہتے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔
ہائے ہائے اللہ اللہ، نبی علیہ السلام نے ہر لمحہ ہمیں یاد کیا، ہم نے ہر لمحہ نبی کو ناراض کیا۔ بابا نبی کی شان تو شان ہے، نبی کی شان کا کیا بیان کرنا۔ نبی خود شان والا ہے، وہ عظمت والا ہے، بلندیوں والا ہے۔ ہاں نبی کی شان بیان کرنے سے، نبی کی عظمت بیان کرنے سے، نبی کی بلندی بیان کرنے سے ہماری نیکیاں بنتی چلی جائیں گی، لیکن جو نبی کا رتبہ ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ نبی کی شان بیان کرنے سے، نبی کی عظمت بیان کرنے سے، نبی کی معرفت بیان کرنے سے ہم جیسے گناہگاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں الف سے لے کر یا تک ذرا پوچھ، الف سے پوچھ الف کیا کہتا ہے؟ الف کہتا ہے اللہ کا رسول آ رہا ہے، با کہتا ہے بے سہاروں کا سہارا آ رہا ہے، تا کیا کہتا ہے تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا کہتا ہے ثروت والا آ رہا ہے، جیم کہتا ہے جہالت کو مٹانے والا آ رہا ہے، ہاں کہتا ہے حبیب خدا آ رہا ہے، خاں کہتا ہے خیر الورا آ رہا ہے۔ دال کہتا ہے دو جہاں کا سردار آ رہا ہے، زال کہتا ہے ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را کہتا ہے رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا کہتا ہے زمین و آسمان کا سہارا آ رہا ہے، سین کہتا ہے ساقی کوثر آ رہا ہے، شین کہتا ہے شافی محشر آ رہا ہے، صاد کہتا ہے صادق الامین آ رہا ہے، ذات کہتا ہے ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتا ہے طاہر و مطہر آ رہا ہے، زا کہتا ہے ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین کہتا ہے عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین کہتا ہے غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، فا کہتا ہے فقیروں کا مولا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کاف کہتا ہے قرآن والا آ رہا ہے، کاف کہتا ہے کملی والا آ رہا ہے، لام کہتا ہے لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم کہتا ہے محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون کہتا ہے نبیوں والا آ رہا ہے، نون کہتا ہے نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو کہتا ہے والضحیٰ آ رہا ہے، ہاں کہتا ہے ہادیے پر حق آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا چیخ چیخ کر کہتا ہے، یا اٹھ کر کہتا ہے، یا چیخ چیخ کر کہتا ہے یکتا یکتا انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ اللہ آج وہ نبی سے ملا، آج وہ نبی کی غلامی میں آیا، آج ذرا دیکھ تو صحیح جو نبی کی غلامی میں آیا اس کو قرآن نے کیا کہا، اس کو حدیث نے کیا کہا، اس کو اسلام نے کیا کہا۔ آج ذرا دیکھ رنگ میں تو کالا ہے، ہونٹوں بڑے بڑے ہونٹ والا ہے اور حبشہ کا رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن نبی سے ملتا ہے، سینے میں نبی کی محبت ہے، مؤذن رسول بنتا ہے، ذات میں اعلیٰ ہے، ذات میں عرفہ ہے، لیکن نبی سے ٹکرایا، قرآن نے ابو لہب کہا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے ابو لہب کہا۔ بابا جو بھی اس دین سے جڑ جائے گا خدا کی قسم کامیاب ہو جائے گا، جو اس دین سے ہٹے گا دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج اس محفل میں میں اور آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی لمحے میں نبی علیہ السلام کو نہیں چھوڑیں۔ کون سا لمحہ ہے؟ شروع میں بتا دیا، کوئی ایک لمحہ تو بتاؤ۔
کوئی ایک لمحہ تو بتاؤ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد نہ رہ سکے. کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں. ہر لمحہ. راتوں کو ہم سوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا اس نیند کے اندر بھی جو کچھ چل رہا ہے اس کو خوابوں کی تعبیر کہتے ہیں. اس خوابوں کی تعبیر کے بارے میں آتا ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے. سبحان اللہ. تو کتنا غفلت میں جائے گا. ہر غفلت میں میرے نبی کی ضرورت ہے، ہر بیداری میں میرے نبی کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. باپ مر گیا، کیا کرنا ہے؟ نبی کی تعلیمات کی ضرورت. کون سا لمحہ ہے؟ ایک لمحہ تو بتا. آج میں اور آپ اقرار کر لیں، اس محفل میں اقرار کر لیں، ہم کسی موڑ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا